بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی ان ما لا نفس له سائلۃ لا ینجس بالموت۔ یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ وہ جانور جس کے لیے نہ ہو خون بہنے والا وہ ناپاک نہیں ہوتا موت کی وجہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی گر جائے تم میں سے کسی ایک کے پینے کی چیز میں، فلیغمسہ، پس چاہیے کہ وہ اس کو ڈبوئے، ثم لینزعہ، پھر اس کو نکال لے، فإن فی احدی جناحیہ داء، اس لیے کہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے، والاخری شفاء، اور دوسرے میں شفا ہے۔ وہم ہوتا تھا کہ شاید مکھی جو کہ گندگی وغیرہ پر بیٹھتی ہے وہ اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو کھانا پینا ناپاک ہو جائے گا۔ اس وہم کو دور کر دیا کہ وہ جانور کے جن کا بہنے والا خون نہیں ہوتا وہ اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ وہم ہوتا تھا کہ مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے شاید یہ کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ جس جانور کا بہنے والا خون نہیں ہوتا وہ اگر مر جائے، کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ باب نجاست دم الحیض، یہ باب ہے حیض کے خون کی نجاست کے بیان میں۔ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، پس کہا، احدانا یصیب ثوبها من دم الحیضۃ، ہم میں سے ایک پہنچتا ہے اس کے کپڑے کو حیض کا خون، کیف تصنع بہ، وہ اس کے ساتھ کیا کرے، قال تحطہ، وہ اس کو کھرچ لے، ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو دھو لے پانی کے ساتھ، ثم نضحہ، پھر اس پر چھڑکاؤ کرے، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھے۔ وعن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن دم الحیض، میں نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے حیض کے خون کے بارے میں، یکون فی الثوب، جو ہو کپڑے میں، قال، فرمایا، حکیہ بضلع، اس کو کھرچ دو، اس کو رگڑ دو کپڑے کے پہلوؤں کے ساتھ، واغسلیہ بماء وسدر، اور اس کو دھو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے بہنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ خون کہ جو عورت کے رحم سے آتا ہے بغیر بیماری کے۔ لغوی معنی ہے بہنا اور اصطلاحی معنی ہے وہ خون جو عورت کے رحم سے آتا ہے بغیر بیماری کے۔ تو حیض کا خون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ناپاک ہے، اگرچہ قلیل ہو، اگرچہ ایک قطرہ ہو، جبکہ باقی ائمہ فرماتے ہیں قلیل معاف ہے اور کثیر معاف نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ باقی قلیل و کثیر کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درہم کی مقدار سے کم ہو تو قلیل ہے، ایک درہم یا اس سے زائد کی مقدار ہو تو کثیر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مبتلا بہ کی رائے پر ہے، وہ جسے کثیر سمجھے کثیر ہے، جسے قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیض کا خون اگرچہ تھوڑا ہو، قلیل ہو، اگرچہ ایک قطرہ ہو، وہ بھی نجس اور ناپاک ہے، جبکہ ائمہ باقی فرماتے ہیں کہ قلیل تو معاف ہے، کثیر ناپاک ہے۔ باقی قلیل و کثیر کتنا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درہم کی مقدار سے کم ہو تو قلیل ہے، اگر ایک درہم یا اس سے زائد مقدار والا ہو تو کثیر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مبتلا بہ کی رائے پر ہے، وہ جسے کثیر سمجھے کثیر ہے اور جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں ہے۔ باب الاذی یصیب النعل، یہ باب ہے گندگی کے بیان میں جو پہنچے جوتے کو، جو لگے جوتے کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وطی الاذی بخفیہ، جب روندے گندگی کو اپنے موزوں کے ساتھ، فطہورہما التراب، تو ان دونوں کی پاکی مٹی ہے۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ حسن وعندہ لہ شاہد، اور ان کے پاس اس کے لیے ایک شاہد ہے بمعنی ہو، اسی حدیث کے معنی میں ایک اور حدیث بھی ہے، من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، یعنی اس طرح کی حدیث عائشہ بھی ہے۔ تو نجاست دو قسم پر ہے، مرئیہ جو نظر آنے والی اور جو غیر مرئیہ نظر نہ آنے والی ہو۔ نجاست غیر مرئیہ کو تو دھونا ضروری ہے، البتہ جو نجاست مرئیہ ہے نظر آنے والی، وہ اگر موزے یا جوتے کو لگ جائے تو پھر دینے سے، زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نجاست دو قسم پر ہے، مرئیہ نظر آنے والی، غیر مرئیہ نظر نہ آنے والی۔ تو جو غیر مرئیہ نجاست ہے اس کو تو دھونا ضروری ہے، اور جو مرئیہ نجاست ہے تو موزے پر اگر جوتے پر لگ جائے تو پھر زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء فی فضل طہور المرأۃ، یہ باب ہے ان حدیثوں کے بیان میں جو آئی ہیں عورت کے طہارت کے بچے ہوئے پانی میں۔ عن الحکم ابن عمرو الغفاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأۃ، کہ آدمی وضو کرے عورت کے طہارت کے بچے ہوئے پانی سے۔ وعن حمید الحميري قال، فرماتے ہیں لقیت رجلا صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملا ایسے آدمی سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا 4 سنین، 4 سال، کما صحبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ساتھ رہے آپ علیہ السلام کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قال، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے منع کیا، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت غسل کرے مرد کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل بفضل المرأة، یا مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، اور چاہیے کہ چلو لیں دونوں اکٹھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ وعنہ قال، اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، ازواج مطہرات میں سے ایک نے غسل کیا ایک ٹب میں، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام آئے، لیتوضأ منہا او یغتسل، تاکہ اس سے وضو کریں یا غسل کریں۔ فقالت لہ، تو انہوں نے عرض کیا ان کو، یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں تو ناپاک تھی، جنبی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا، ان الماء لا یجنب، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ قال النموی، صاحب کتاب فرماتے ہیں اختلفوا فی التوفیق بین الاحادیث، اختلاف کیا احادیث میں تطبیق میں، فجمع بعضهم، پس بعض نے جمع کیا، بحمل النہی علی التنزیہ، نہی کو نہی تنزیہی پر محمول کرنے پر، مکروہ تنزیہی پر محمول کرنے کے ساتھ، وبعضهم، اور بعض نے جمع کیا، بحمل احادیث النہی، احادیث نہی کو، علی ما تساقط من الاعضاء، اس پانی پر محمول کرنے کے ساتھ کہ جو گرے اعضاء سے، لکونہ صار مستعملا، اس لیے کہ وہ ہو گیا ہے مستعمل، والجواز علی ما بقی من الماء، اور جواز اس پانی پر ہے کہ جو باقی ہو، وبذالک جمع الخطابی، اور اسی طرح جمع کیا ہے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے، مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے، عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح اتفاق ہے کہ عورت اور مرد دونوں اگر ایک برتن سے چلو لے کر پانی لیں اور وضو کریں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس بات میں اتفاق ہے، عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے، مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے، اور عورت اور مرد دونوں اگر اکٹھے چلو لے کر پانی لیں اور طہارت حاصل کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ باقی ائمہ کی دلیل ایک تو حدیث ابن عباس ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا بچا ہوا پانی سے غسل فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک ازواج مطہرات میں سے ایک نے ٹب میں غسل کیا، یعنی وہاں کا بچا ہوا پانی تھا ٹب کا، تو حضور علیہ السلام آئے تو تاکہ وضو کریں یا غسل کریں، تو انہوں نے عرض کیا میں جنبی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا اور مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ان حضرات کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ احادیث ہیں جس میں مرد کو منع کیا گیا ہے کہ وہ عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرے۔ تو اس کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ احادیث نہیں ناپسندیدگی پر محمول ہیں کہ ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے احادیث نہیں اس پانی پر محمول ہیں کہ جو اعضاء سے گرے، اس کو مرد کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ مائع مستعمل ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احادیث نہیں منسوخ ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ احادیث نہیں اجنبی عورت کے پانی پر محمول ہیں کہ اجنبی عورت وضو کر لے یا غسل کر لے تو اس کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال نہ کرے، فتنے کا اندیشہ ہے۔ چند جوابات ہیں۔ نمبر 1، احادیث نہیں کراہت تنزیہی پر یعنی ناپسندیدگی پر محمول ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ استعمال کرے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ احادیث نہیں اس پانی پر محمول ہیں کہ جو اعضاء سے گرے، وہ مرد استعمال نہ کرے کیونکہ وہ مائع مستعمل ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ احادیث نہیں منسوخ ہیں۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اجنبی عورت کے پانی پر محمول ہیں۔ اجنبی عورت کو غسل کر لے، وضو کر لے تو اس کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال نہ کرے، فتنے کا اندیشہ ہے۔